إله إلا الله لا إله إلا الله. الرحمن الرحیم چلیے. جی کہاں سے؟ شروع سے اسی باب کو شروع سے پڑھیں. باب القراءت. جی ہاں، محدث پر حدیث کو پڑھنا یا لکھی ہوئی حدیث پیش کر دینا، وہ پڑھ کر واپس کر دے، اعتراض نہ کرے، تو اس کو بھی آگے بیان کر سکتے ہیں. یہ دو صورتیں بتانی مقصود ہیں. شاگرد حدیث پڑھے، استاد سن لے، انکار نہ کرے، تو وہ شاگرد آگے بیان کر سکتا ہے. دوسری صورت یہ کہ حدیث لکھی ہوئی شاگرد استاد کو دے دے، استاد پڑھ کر واپس کر دے، انکار نہ کرے، تو پھر بھی وہ شاگرد آگے بیان کر سکتا ہے. دوسرا قول یہ بھی ہے کہ یہاں ایک ہی صورت بتانی مقصود ہے، یعنی شاگرد پڑھے، استاد سنے، بس. لکھ کر دینے کا ذکر آگے آ رہا ہے، آگے باب میں مکاتبت کا ذکر آ رہا ہے. اس لیے راجح یہی ہے کہ یہاں ایک ہی صورت بیان کرنی مقصود ہے کہ شاگرد حدیث پڑھے، استاد سنے، انکار نہ کرے. بہرحال دو صورتیں ہوں یا ایک صورت ہو، دونوں صورتوں میں رد ہے اس شخص پر جس نے یہ کہہ دیا کہ استاد سے سننا ہی ضروری ہے. سماع من الشیخ، استاد سے سننا ہی ضروری ہے، اس کا رد کرنا مقصود ہے کہ نہیں؟ شاگرد پڑھ دے یہ بھی ٹھیک ہے، شاگرد لکھ کر دے دے یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. تو بہرحال یہاں دو صورتیں بتانی ہیں یا ایک صورت بتانی ہے. دونوں تقریروں میں رد کرنا ہے اس پر جسے یہ کہہ دیا کہ استاد کا پڑھنا ہی ضروری ہے ورنہ آگے حدیث نقل نہیں کر سکتا. اس کا رد کرنا مقصود ہے. اور عبارت میں باب القراءۃ والعرض علی المحدث، یہ من جملہ تنازع العاملین علی معمول واحد. عامل دو ہیں، معمول ایک ہی ہے. قراءت علی المحدث، عرض علی المحدث، دونوں کے ساتھ لگتا ہے علی المحدث. تو یہ تنازع العاملین علی معمول واحد میں داخل ہے. چلیے. جی حضرت حسن بصری نے اور سفیان ثوری نے، سفیان ثوری ایم ثوری نہیں ہے، سفیان ثوری نے اور امام مالک رحمہم اللہ تعالی نے بھی اس قراءت علی الامام کو، علی استاد کو جائز قرار دیا. چلیے. قال ابو عبد الله سمعت ابا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك الامام انهما كانا يريان القراءة والسماع جائزة. جی ہاں انہوں نے بھی قراءت کو جائز قرار دیا ہے. چلیے. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا سئل المحدث. یہ کہاں سے پڑھتے ہیں آپ؟ کوئی اور کتاب لیں، ہمارے تو اور ہے. یہ درمیان میں اور بھی ہے نا، وحدت بعض ہوں. واحتجب بعضهم في القراءة على العالم بحديث الإمام المساعدة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
وسلم الله أمرك أن نصلي صلاة؟ قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر إمام القوم بذلك فأجابوه. بعضوں نے دلیل پکڑی ہے اس حدیث سے بھی کہ زمام بن ثعلبہ نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں. فرمایا کہ ہاں. تو یہ بھی قرات ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کی خبر دی زمام بن ثعلبہ نے اپنی قوم کو، انہوں نے بھی اس کو جاری کر دیا. معلوم ہے کہ قرات علی الامام ٹھیک ہے. چلیے. واحتج مالك بالسكي يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ على المقرئ فيقول القاضي أقرأني فلان. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. شک کہتے ہیں رسید کو. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ رسید کو پڑھ کر سنا دے لوگوں کو. وہ آگے کہہ سکتے ہیں اشہدنا، ہمیں گواہ بنا دیا. تو یہ بھی اس نے پڑھ کر سنایا ہے. والوں کہ پڑھ کر سنانا بھی ایسا ہی ہے جیسے دوسرے سے سن لے. دوسری صورت بیان کرتے ہیں وہ یقرأ علی المقرئ، شاگرد جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ آیت سناتا ہے اپنے استاد کو. فیقول القاری اقرأنی فلان. شاگرد ہے وہ پھر آگے یوں کہتا ہے کہ مجھے فلاں استاد نے پڑھایا. حالانکہ پڑھا تو اس نے ہے، استاد نے سن لیا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے استاد نے پڑھایا. ایسی حدیث میں ہے کہ پڑھا شاگرد نے ہے. حدیث کی عبارت شاگرد نے پڑھی، استاد نے انکار نہیں کیا، تو شاگرد آگے نقل کر سکتا ہے. اخبرنی فلان چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. قراءة على العالم میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا أقرأ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. جی ہاں. جب پڑھی جائے کوئی حدیث محدث پر تو وہ سن کر انکار نہ کرے. فلا باس ان یقول حدثنی، وہ کہہ سکتا ہے مجھے استاد نے یہ حدیث پڑھائی ہے. چلیے. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. جی ہاں. قال البخاری سمعت ابا عاصم، میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ نقل کرتے تھے امام مالک سے اور سفیان ثوری سے کہ قرات عالم پر کر لینا ایسا ہی ہے جیسے خود عالم قرات کر دے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبولي عن شريك بن عبد الله بن ابي نعيم انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم ايكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين يديه فقلنا هذا الرجل ابيض المتكئ. فقال له رجل يبنى عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك. فقال له رجل اني سائلك فمفتش عليك في المسألة فلا تجدن علي في نفسك. فقال اسأل عما بدا لك. فقال اسألك بربك ورب من قبلك الله ارسلك الى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. فقال انشدك بالثاني
الله أمرك أن تصلي صلاة الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم فقال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذه الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائهم فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا دماغه صادرة أخو بني سعد بن بكر. جی بینما نحن جلوسن، اس درمیان میں کہ ہم جلوس نکالنے والے تھے، ہم جلوس نکالنے والے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنی قطار میں بیٹھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں ایک آدمی آ گیا، اونٹ پر سوار تھا، اونٹ کو مسجد میں بٹھا دیا، اس کو باندھ دیا، پھر اس نے کہا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان بین ظہرانہم کے معنی یہ ہوتے ہیں بینہم، ظہران یہ زائد ہوتا ہے، مقحم ہوتا ہے، پھر اصل لفظ تو ظہرہم ہے، ظہرین دو آدمیوں کی پشتوں کے درمیان بیٹھے تھے، ایک کی پشت بھی آپ کی طرف تھی، دوسرے کی پشت بھی آپ کی طرف تھی، اس طرح سے بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، بین ظہرہم، الف نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے نفس کی طرف نسبت کرنی ہو تو نفسانی کہہ دیتے ہیں، نفسانی، حالانکہ نفسی کہنا چاہیے، نفسی، اس کو نفسانی کہہ دیتے ہیں، جیسے وہاں الف نون بڑھا دیتے ہیں ایسے یہاں بھی ظہرانہم الف نون بڑھا دیا۔ فقلنا، ہم نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکئ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں جو سفید رنگ کے ہیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ فقال له الرجل، اس شخص نے کہا اے عبد المطلب کے بیٹے، پوتے تھے، پوتے کو بیٹا کہہ دیا، یہ بھی جائز ہے دادے کی طرح نسبت کر دینا۔ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا قد عجبتک، جواب دے دیا، فرمانا تھا سمعتک، میں نے تیری بات سن لی اور جواب دے دیا، لیکن صرف عجبتک فرمایا استغنا ظاہر کرنے کے لیے، استغنا ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے تین غلطیاں کی تھیں، ایک تو اونٹ کو لا کر بٹھا دیا مسجد میں، دوسرے نام لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے خطاب کیا تو یبن عبد المطلب نام لے کر خطاب کر لیا، یہ تین غلطیاں کی تھی اس نے، اس لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے کہو کیا کہتے ہو، عجبتو کا دے دیا جواب، دے دیا، یعنی تمہاری بات سن لی میں نے اور جواب دے دیا، یہ مراد۔ جی ہاں اس نے عرض کیا میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں،
اور سختی بھی کرنے والا ہوں، میں سختی سے سوال کروں گا، یہ بتائیے، قسم کھا کر بتائیے، قسم کھا کر بتائیے، میں سختی سے سوال کروں گا۔ جی ہاں، آپ یہی ہوتے تو وہیں بیٹھیے نا، پھر یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ سبق سننا ہوتا تو میں سن لیتا آپ سے۔ جی ہاں، تو میں ذرا سختی سے پوچھوں گا، آپ ناراض نہ ہو جائیے گا، فلا تجد علیہ، آپ ناراض نہ ہو جائیے گا مجھ پر اپنے نفس میں۔ تو میں کیا، ہاں پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ عرض کیا کہ میں پوچھتا ہوں آپ کے پروردگار کی قسم دے کر اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے کی قسم دے کر، ورب من قبلک، جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کے پروردگار کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے سب لوگوں کی طرف؟ قال اللہم نعم، آپ نے فرمایا اللہم نعم۔ اللہم کا استعمال 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو پکارنے کے لیے دعا کے طور پر، جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، دعا کے طور پر، پکارنے کے طور پر۔ دوسرے اللہم کا استعمال ہوتا ہے امر نادر پر، اللہم لا جواب لہذا الاشکال الا ان یقال، یوں کہا جاتا۔ ضعیف جواب پر بھی اللہم آ جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ ہی خالق ہیں ایسی نادر چیز کے پیدا کرنے پر۔ نادر، ندرت کے لیے اللہم استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ ہی قادر ہیں ایسی نادر چیز پیدا کرنے پر۔ تو ضعیف جواب بھی چونکہ نادر دیا جاتا ہے، کم دیا جاتا ہے، اسی لیے ضعیف جواب پر بھی اللہم آ جاتا ہے۔ تیسرے اللہم آتا ہے قسم کے معنی میں، اللہم اشہد، یہ معنی ہوتے ہیں۔ یہاں یہ تیسرے معنی ہے، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ بن جائیں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ معنی۔ یہاں یہی تیسرے معنی ہے۔ اللہم نعم، ہاں میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ہی اللہ ان کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ پھر اس نے کہا میں قسم دیتا ہوں کہ اللہ میاں نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 5 نمازیں پڑھیں دن رات میں؟ میں کہ ہاں، اللہم نعم۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا ہے کہ ہم اس 1 مہینے کے روزے رکھیں سال بھر میں سے؟ قال اللہم نعم، فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا ہے ان تأخذ هذه الصدقہ، آپ صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں، من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا، امیروں سے لے کر غریبوں کو دیں صدقہ، زکوٰۃ۔ فرمایا اللہم نعم۔ یہ سب باتیں سن کر وہ شخص کہتا ہے میں ایمان لے آیا آپ کے نبی ہونے پر، اور جو آپ لائے ہیں جو احکام ان سب کو میں نے مان لیا،
اور میں ایلچی ہوں اپنے پیچھے اپنی قوم کا، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں سعد بن بکر قبیلے کا ہوں۔ سعد بن بکر قبیلے کا ہوں۔ اس حدیث سے کئی مسائل نکالے گئے ہیں، کئی مسائل مستنبط کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے، ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے۔ ایمان تقلیدی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مان لے، دلیل نہ پوچھے کیا ایسا ہے، وہ کہے ہاں ہے تو مان لے، دلیل نہ پوچھے کیسے معلوم ہو کہ ایسا ہی ہے، کیا دلیل ہے کہ ایسا ہی ہے، اس کو ایمان تقلیدی کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے، کیونکہ زمام بن ثعلبہ نے باتیں پوچھی اور پھر ایمان لے آئے، دلیل نہیں پوچھی، دلیل نہیں پوچھی۔ معلوم بغیر دلیل پوچھے ہوئے بھی مان لینا جائز ہے، بغیر دلیل پوچھے ہوئے بھی مان لینا جائز ہے، اس کو ایمان تقلیدی کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ خبر واحد حجت ہے، کیونکہ یہ ایک آدمی تھے اور قوم کی طرف سے ایلچی تھے، آپ سے باتیں پوچھیں اور قوم کو جا کر بتائیں، آپ نے بھی کوئی انکار نہیں کیا، قوم نے بھی کوئی انکار نہیں کیا، تو یہ خبر واحد تھی۔ معلوم ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اونٹ پیشاب کر دے، مینجنیاں نکال دے تو اونٹ کی مینجنیاں اور پیشاب پاک ہے، کیونکہ اونٹ کو مسجد کے اندر اس نے کھڑا کر دیا، آپ نے کوئی انکار نہیں فرمایا، معلوم ہے کہ مسجد کے اندر اونٹ کا باندھنا، جب باندھیں گے تو وہ پیشاب بھی کرے گا، ٹھیک، مینجنیاں بھی کرے گا، تو یہ سب پاک ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے کہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اس نے جو باندھا پھر مسجد جو مذکور ہے اس کے سے مراد ہے لواحی کے مسجد، مسجد جہاں نماز پڑھتے وہ جگہ مراد نہیں ہے، لواحی کے مسجد، جیسے یہ وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے، بعض غسل خانے بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ، وہ لواحی کے مسجد ہوتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں میں نے مسجد میں وضو کیا پھر نماز پڑھ لی وہاں، کہہ دیتے ہیں، تو اس کو بھی مسجد ہی میں شمار کرتے۔ اسی طرح اس شخص نے بھی اونٹ کو مسجد کے لواحق میں باندھا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ میں نہیں باندھا تھا، لواحق میں، بولو براز کر دے تو کوئی حرج نہیں، وہ تو مسجد سے خارج جگہ ہوتی ہے، وہاں نماز تو نہیں پڑھی جاتی۔ چوتھا مسئلہ یہ نکلا کہ بڑے کو نام لے کر پکارنا بھی جائز ہے، بڑے ابن عبد المطلب کہہ دیا تھا اس شخص نے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنی ہے، لا تجعلوا دعاءکم کدعاء بعضکم بعضا، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنی ہے آیت کی وجہ سے، باقی کسی اور بڑے کو استاد ہے، پیر ہے، باپ ہے،
اگر نام لے کر بھی پکار لے تو جائز ہے، اوروں کے لیے تو جائز ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنا قرار دے دیا گیا۔ پانچواں مسئلہ یہ نکلا کہ لوگوں کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھ جانا بھی جائز ہے۔ لوگوں کے درمیان ٹیک لگا کر بیٹھ جانا بھی کیا ہے؟ جائز۔ جی ہاں کیونکہ نبی پاک ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے درمیان۔ چھٹا مسئلہ نکلا تواضع کی اہمیت۔ تواضع کی اہمیت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے درمیان بے تکلف بیٹھنا یہ تواضع کی بنا پر تھا، یہ تواضع کی بنا پر تھا، اس سے تواضع کی اہمیت ثابت ہے، تواضع کی اہمیت ثابت ہوئی۔ ساتواں مسئلہ یہ نکلا کہ کسی کو اس کے سامنے ہی ابیض یا احمر کہہ دینا ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔ یہ ایک قسم کی تعریف ہوتی ہے ابیض احمر، لیکن تعیین کے طور پر اپنی جگہ بیٹھیے، پیچھے کیوں بیٹھے آپ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ آپ تو آگے ہوتے ہیں شرارتی۔ آج سبق نہیں سننا ورنہ میں خبر لیتا۔ ابیض اور احمر کہہ دینا وہ ایک قسم کی تعریف کر دینا تعیین کے طور پر، تعیین کرنی مقصود تھی کہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جائز جائز۔ آٹھواں مسئلہ یہ نکلا کہ سختی سے پوچھنا بھی جائز ہے۔ سختی سے پوچھنا بھی سرخ رومال والے صاحب جائز ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ میں سختی سے پوچھوں گا، میں سختی سے پوچھوں گا، وہ پوچھ لو جو پوچھ لو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ نواں مسئلہ یہ نکلا کہ دادے کی طرف بھی نسبت کرنی جائز۔ ابن عبد المطلب دادا ہیں، عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبد المطلب کہہ دیا، ابن عبداللہ نہیں کہا، ابن عبد المطلب کہہ دیا، باپ کی بجائے دادے کی طرف نسبت کر دی تو یہ بھی جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انکار نہیں فرمایا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ دسواں مسئلہ یہ نکلا کہ سند کو عالی کرنا مستحسن ہے۔ سند کو عالی کرنا، پہلے ایک شخص سے ایک حدیث سنی ہو پھر اس کے استاد سے جا کر سن لینا، یہ سند کو عالی کر لینا ہے۔ تو آگے حدیث آ رہی ہے، اس میں صراحتاً مذکور ہے کہ آپ کے رسول نے ہمیں یہ بتایا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو رسول نے پہلے بتا دیا تھا، لیکن سند کو عالی کرنے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، یہ سند کو عالی کرنا، تو سند کو عالی کرنا بھی مستحسن ہے۔ یہ 10 مسئلے میں نے آپ کو
بتا دیے، آگے چلیے۔ رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اسی کی ایک اور سند بیان کر دی، چلیے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت قال حدثنا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومنا ان يجيء رجل عن ثانيه عاده فيسأله ولا نسمعه فجاء رجل عن ثانيه فقال انا رسولك فاخبرنا انك تزعم ان الله عز وجل ارسلك قال كذلك قال وقال ومن ملك السماوات قال الله عز وجل قال فمن ملك الارض والجبال قال الله عز وجل قال فمن جعل في الدنيا قال الله عز وجل قال في القبر الذي خلق السماوات وخلق الارض والناس والجبال وجعل فيهما اعلى وسلك قال نعم فقال تعالى قلوبنا علينا من سماوات وتكعب في اموالنا قال صدق قال الذي يرسلك عن اعلى وعلى هذا قال نعم قال تعالى قلوبنا علينا ومن كان في سنتنا قال صدق قال والذي يرسلك اعلى وعلى هذا قال نعم قال وجعل قلوبنا ان علينا حج البيت من استطاع عليه سبيلا قال صدق قال والذي يرسلك اعلى وعلى هذا قال نعم ما له والذي معك بالحق لا يرد عليك شيء ولا نفس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك لا يدخلون الجنه. جی ہاں ہمیں منع کیا گیا تھا قرآن پاک میں کہ ہم سوال کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اس لیے ہم خود تو سوال نہیں کرتے تھے، لیکن ہمیں پسند تھا کہ کوئی آدمی آ جائے گاؤں میں سے سمجھدار ہو، وہ سوال کرے، ہم سن لیں، ہمیں بھی مسائل معلوم ہو جائے۔ چنانچہ ایک آدمی آ گیا گاؤں والوں میں سے، اس نے عرض کیا اتانا رسولک، آپ کا ایلچی ہمارے پاس آیا تھا، اس نے خبر دی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ فرمایا صدقہ، اس نے ٹھیک کہا۔ اس سے کہا کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے پیدا کیا زمین کو، پہاڑوں کو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے منافع رکھے ان چیزوں میں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس نے کہا قسم ذات کی جس نے آسمان زمین پیدا کیے، پہاڑ بنائے، ان میں منافع رکھے، اس خالق کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے ایلچی نے کہا ہے کہ ہم پر 5 نمازیں ہیں، زکوٰۃ ہے ہمارے مالوں میں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا کہ اللہ میاں نے حکم کیا اس کا؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ آپ کے ایلچی نے کہا ہے کہ ہمارے میں روزے ہیں 1 مہینے کے؟ فرمایا ٹھیک کہا۔ پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کہ آپ کے ایلچی نے کہا کہ ہم پر حج بھی ہے؟ فرمایا ٹھیک کہا۔ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ آپ خوش ہوئے۔ فرمایا ان صدق یدخلن الجنہ،
اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، باب اس چیز کے بیان میں جو ذکر کی جاتی ہے مناولہ کے اندر، مناولہ، ٹھیک، یعنی لکھی ہوئی حدیث، ایک حدیث یا زیادہ حدیثیں کسی کو پکڑا دینا، اس کو مناولہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ بھی تحمل حدیث کی ایک صورت ہے، وہ آگے بیان کر سکتا ہے، وہ آگے بیان کر سکتا۔ دوسری صورت بیان کرتی وہ کتاب اہل علم بالعلم الی البلدان، اہل علم لکھ کر کچھ بھیج دیں دوسرے شہروں کی طرف، تو کیا یہ بھی صحیح ہے؟ مقصد یہ کہ صحیح ہے۔ تو مناولہ اور مکاتبہ، ان دو صورتوں کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ رب ظاہر ہے کہ پیچھے سماع بن شیخ گزر چکا، قرات علی شیخ گزر چکا، دو صورتیں وہ تھیں حدیث حاصل کرنے کی، دو صورتیں یہاں بیان کرتے ہیں، مناولہ اور مکاتبہ۔ لکھی ہوئی حدیث کسی کو دے دے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، مکاتبہ حدیث لکھ کر کسی آدمی کی طرف بھیج دے، وہ مجلس میں موجود نہ ہو، کسی کے ہاتھ لکھی ہوئی حدیث بھیج دے اس کی طرف۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھی تحمل حدیث پایا جاتا ہے، وہ آگے بیان کر سکتا ہے کہ فلاں نے مجھے یہ حدیث پڑھائی۔ تو دو صورتیں پیچھے تھیں، دو اور بیان کر دی، مناولہ اور مکاتبہ۔ بعضوں نے مناولہ کو مکاتبہ سے بہتر قرار دیا ہے، کیونکہ مجلس میں موجود ہے، شاگرد مجلس میں موجود ہے، اور بعضوں نے مکاتبہ کو اولا قرار دیا ہے مناولہ سے، اس لیے کہ حدیث خاص اسی کی خاطر لکھ کر بھیجی ہے، خاص اسی کی خاطر حدیث لکھ کر بھیجی ہے، اس لیے اس میں تخصیص پائی گئی، یہ اولا۔ تو یہاں تک چار صورتیں ہو گئی تحمل حدیث کی، حدیث حاصل کرنے کی۔ سماع من شیخ گزر گئی، قرات علی شیخ گزر گئی، اب یہاں آ گئی مناولہ اور مکاتبہ، چار ہو گئی۔ پانچویں ہے مراسلہ، مراسلہ یہ مکاتبہ ہی کی طرح ہے، مکاتبہ لکھ کر حدیث پہنچائی، مراسلہ زبانی کہہ دیا کہ یہ حدیث فلاں کو سنا دو، تو یہ مکاتبہ ہی کی طرح ہے۔ پانچ صورتیں ہو گئی، آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ 8 صورتیں ہوتی ہیں تحمل حدیث کی، حدیث لینے کی 8 صورتیں ہوتی، یہاں 5 آ گئیں، 3 نہیں بیان فرمائیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے، 3 نہیں بیان فرمائیں، اجازت، اعلام، وجادت، 3 یہ بھی بتائی تھی، ٹھیک، مبادی حدیث میں بتائی تھی۔ اعلام، خبر دینا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک۔ وجادہ، لکھی ہوئی حدیث استاد کی مل جائے،
لکھی ہوئی حدیث استاد کی مل جائے، اور ایک ہی اجازت ہے، حدیث نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے، اجازت مانگی کہ مجھے حدیث پڑھانے کی اجازت دے دو، اس نے دے دی، اس کو اجازت کہتے ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں نہیں بیان فرمائیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ تینوں ٹھیک ہی نہیں ہیں، یہ تینوں ٹھیک ہی نہیں ہیں، اسے یہ 3 نہیں بیان فرمائیں، یہ 3 نہیں بیان فرمائیں، باقی 5 بیان فرما دی، کل 8 صورتیں آپ کو بتائی تھی۔ چلیے وقال انس، جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف لکھوائے 7 یا 8 قرآن پاک کے نسخے لکھوائے، فبعث بها الى الآفاق، ان کو بھیج دیا مختلف شہروں میں، آفاق اطراف، دور دور بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیا کہ وہاں کی بڑی مسجدوں میں رکھ دینا، سب اسی سے نقل کریں قرآن پاک، بس اس کے خلاف کوئی نقل نہ کرے۔ حضرت صدیق اکبر نے قرآن پاک یکجا جمع کرایا تھا، لیکن ایک ہی نسخہ بنوایا، اور اس میں لغتیں بھی 7 لغتوں کا لحاظ کیا۔ لغتوں کی تفصیل عنقریب آ جائے گی ابو داؤد۔ ٹھیک، قرآن پاک نازل تو ہوا تھا لغت قریش میں، لیکن باقی 6 لغتوں میں معمولی تلفظ کا فرق تھا، جیسے گھی ہے، گھی کو کیوں بھی کہہ دیتے ہیں، گھی کے کیوں، یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لفظ ایک ہی ہوتا ہے، اس درجے میں فرق تھا باقی لغات میں، تو اجازت تھی کہ باقی لغات میں بھی پڑھ لو قرآن پاک کو تو صحیح ہے، جب تک لغت قریش پکی نہ ہو۔ پھر چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لغت قریش پکی ہو گئی تھی، اسے صرف لغت قریش پر لکھایا، اور 7 یا 8 نسخے بنائے، ایک نسخہ مسجد نبی میں رکھ لیا، باقی نسخے بڑے بڑے شہروں میں بھیج دیے، سب ایک جیسے تھے کہ اب اسی کو نقل کریں آگے، اس کے علاوہ نقل نہ کریں۔ سب صحابہ نے جتنے زندہ تھے سب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تقلید کی۔ یہاں سے تقلید شخصی بھی ثابت ہوتی ہے، تقلید شخصی، اجتہاد اور تقلید کا مسئلہ آ جائے گا ابو داود میں تیمم کے بیان، سو یہ نہیں، تیمم کے بیان میں مسئلہ آ جائے گا اجتہاد و تقلید کا انشاءاللہ۔ تو یہاں سے بھی تقلید شخصی ثابت ہوتی ہے، جتنے صحابہ موجود تھے سب نے حضرت عثمان غنی کے اس فعل کو مان لیا، کسی نے انکار نہیں کیا، اس سے تقلید شخصی ثابت ہو گئی۔ وہی نسخے آج تک پڑھے پڑھائے جاتے ہیں جو حضرت عثمان غنی نے بنوا کر مختلف شہروں میں بھیجے تھے، ٹھیک وہی آج تک پڑھے پڑھائے جاتے ہیں۔ وَرَّآ
ورآ عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وقال له جی عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید، امام مالک، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا۔ ذالکہ کا اشارہ ہے مناولہ اور مخاطبہ دونوں کی طرف۔ لفظ مفرد کا ہے بتاویل مذکور، بتاویل مذکور، جو مذکور دو چیزیں ہیں ان کو ان سب نے جائز قرار دیا۔ چلیے جی احتج بعض اہل الحجاز، اس سے مراد امام حمیدی ہیں، امام حمیدی جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے استاد ہیں، انہوں نے دلیل پکڑی ہیں بعض اہل الحجاز۔ حجاز کہتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور یمامہ شہر تھا، اور ان کے لواحق بستیاں تھیں۔ بستیاں جیسے مدینہ منورہ کے قریب خیبر تھی، مکہ مکرمہ کے قریب طائف تھی، تو اس طرح سے بستیاں تھیں ان تینوں شہروں کے پاس۔ تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمامہ اور ان کے قریب بستیوں کو حجاز کہتے ہیں۔ بعض اہل حجاز نے دلیل پکڑی ہیں مناولہ کے بارے میں ایک حدیث سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا امیر سریہ کے لیے، ایک لشکر مرتب کیا 8 آدمیوں کا، ان پر امیر بنایا عبداللہ بن جحش کو ان کا امیر بنایا۔ یہ روایت امام بخاری نے تو تعلیقاً بیان کی ہے، مغازی ابن اسحاق میں بھی یہ تفصیل سے ہے، سند کے ساتھ ہے لیکن مرسل ہے، اور طبرانی میں امام طبرانی نے اپنی تفسیر میں یہی روایت نقل کی ہے مسنداً، پوری سند کے ساتھ۔ اس میں مناولہ صراحتاً ہے اور مکاتبہ کو اس پر قیاس کریں گے۔ آگے جو مرفوع روایتیں امام بخاری نے 2 بیان کی ہیں ان میں مکاتبہ اصل ہے اور مناولہ کو قیاس کریں گے۔ ٹھیک، جو دو سند کے ساتھ حدیثیں بیان کی ہیں آگے، ان میں مکاتبہ اصل ہے، مناولہ کو اس پر قیاس کریں گے، اور یہ جو تعلیقاً بیان کی ہے اس میں مناولہ اصل ہے اور مکاتبہ کو اس پر قیاس کر لیں گے۔ تو امیر بھی بنایا، لکھوا کر دیا، فرمایا کہ نہ پڑھنا اس لکھے ہوئے کو یہاں تک کہ فلاں جگہ پہنچ جاؤ، تم 8 کو لے کر فلاں جگہ پہنچو، وہاں جا کر اس میرے خط کو پڑھ لینا، اس پر عمل کرنا۔ جب یہ پہنچے وہاں، یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ، تو قرأہ علی الناس، اس کو پڑھا، جس 8 آدمی ساتھ تھے ان کو بھی سنایا۔ جی ہاں، اس میں یہ لکھا تھا کہ آگے چلے جاؤ، طائف اور مکہ کے درمیان ایک کھجوروں کا باغ ہے، وہاں تک جاؤ اور جا کر تحقیق کرو
کہ جو قافلہ آ رہا تھا قریش کا شام سے بیت المقدس کی طرف سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا، وہ کہاں پہنچا ہے، تحقیق کر کے آؤ. ٹھیک، تو یہ گئے اور جا کر وہاں خط پڑھا، پڑھ کر کہا بھی آگے جانا ہے ہم نے، مکہ مکرمہ طائف کے درمیان ایک باغ ہے، وہاں تک جانا ہے، وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قافلہ کہاں ہے. غزوہ بدر اسی طرح ہوا تھا کہ کفار قریش کا قافلہ شام کی طرف سے آ رہا تھا مکے کی طرف. اس نے گزرنا تھا مدینہ منورہ کے پاس سے. حکومت کہ اس کو ڈراؤ، اس قافلے کو ڈراؤ کہ اب تم یہاں سے نہیں گزر سکتے، اب یہاں ہماری حکومت ہے، کیا ہماری حکومت ہے، دور سے گزرو. ٹھیک، اس ڈرانے کے لیے آپ خود بھی نکلے تھے، بعد میں پہلے یہ آدمی بھیجے تھے عبداللہ بن جاش اور 8 آدمی کی تحقیق کرو قافلہ ہے کہاں. یہ گئے، جا کر خط بھی پڑھا، تحقیق کی. راستے میں عمر بن حضرمی ایک کافر ملا، اس نے کوئی رکاوٹ ڈالی، اس کو قتل کر دیا. آگے 2 اور آدمی ملے، انہوں نے رکاوٹ ڈالی، ان کو قید کر لیا. یہ سب سے پہلی غنیمت یہ تھی، 2 قیدی بنا لیے اور ایک کو قتل کر دیا. اس کے بعد آئے، آ کر حالات بتائے، یوں ہے قافلہ. قافلے والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ڈرانے کے لیے. تو انہوں نے ایک آدمی بھیج دیا مکہ مکرمہ، گھوڑ سوار، جلدی جاؤ اور کہو کہ لشکر لے کر آؤ. مسلمانوں کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے پاس سے نہ گزرو، لشکر لے کر آؤ. تو انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کر لیا. پھر بدر کے مقام پر لڑائی ہوئی. اس سے پہلے عبداللہ بن حضرمی کو قتل کیا عبداللہ بن جاش نے، اور 2 کو قیدی بنایا. یہ وہ واقعہ ہے. چلیے جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ بھی مقاتبہ کی مثال دے رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، خط لکھ کر ایک آدمی کو دیا، حکم دیا کہ یہ بحرین کے گورنر کو دے دینا. وہ بحرین کے، اس نے بحرین کے گورنر کو دے دیا. وہ پہنچا دے گا کسرا کی طرف، جو فارس کا بادشاہ تھا. کسرا نے جب پڑھا اس خط کو تو ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اس نے پھاڑ دیا. مزقہ، نبی پاک نے بددعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. پھر مسلمانوں نے عمر فاروق کے زمانے میں فتح کر لیا، پورے فارس کو فتح کر لیا. چلیے خط لکھوایا یا ارادہ کیا خط لکھوانے کا بادشاہ کی طرف،
تو آپ سے عرض کیا گیا کہ حضرت وہ تو پڑھتے ہی نہیں خط، مگر یہ کہ مہر لگی ہو، خط بند ہو، لفافہ بند ہو، اوپر موم لگی ہو، اوپر مہر لگی ہو، پھر تو وہ پڑھتے ہیں بادشاہ خط، معمولی خط کو نہیں پڑھتے ہو۔ تو پھر آپ نے انگوٹھی بنائی، پہلے سونے کی بنوائی، پھر سونا حرام ہو گیا تو چاندی کی بنا دی، وہ آپ مہر لگا کر بھیجتے تھے بادشاہوں کو۔ فاتخذ خاتما من فضة، اختصار ہے، پہلے سونے کی بنوائی تھی پھر چاندی کی، اس کا نقش تھا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، اس طرح تھا، نیچے محمد، اوپر رسول، اوپر اللہ، محمد رسول اللہ۔ فرماتے حضرت انس کہ میں دیکھتا ہوں اس کی سفیدی کو آپ کے ہاتھ میں۔ میں نے کہا قتادہ سے کس نے کہا تھا کہ نقشہ یہ تھا محمد رسول اللہ؟ وہ بتا دیا کہ حضرت انس نے بتلایا تھا۔ إله إلا الله لا 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 إله